حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی اور کوے کو خوف کی بددعا کیوں دی۔ کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے۔ گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بددعا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا، زمین کو دیکھ کے اس پر کتنا پانی ہے، یہ کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مردار جانور ملا، وہ اسی کو کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اسی سے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے، فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگ آتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اسی لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اسی لیے زیتون کا پتا لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کے کیچڑ میں اس کے پاؤں پھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے لیکن زمین خشک نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنایا۔ آج وہی توق کبوتر کی اس خوش بختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بددعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ تو کبوتر کی کہانی تھی۔ ایک ایسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباح ہے، بشرطے کہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب نظم کر کے جائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اسی لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے ان کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اسی لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بددعا لگنے کا احتمال ہے، اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کا پسندیدہ رہا ہے، اسی لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بددعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔